بارگاہ مستجاب فرمان احسان ذاکر اہل بیت احسان ذاکر اہل بیت جناب نجف عباس بسال صاحب جو کہ اپنے مخصوص انداز و ذکر محمد و اہل بیت محمد بیان فرما رہے سن. ایک مومن ازادار نے فالج دا وینہ دا ایشو ہے، دیگر کافی معاملات نے، تنگ دست نے، بے روزگار نے. تو برائے مہربانی اگر کسی مومن نے کوئی خدمت کرنی ہوئے تو انہاں دی کر دیو. اسی انجمن حیدریہ رجسٹر دی طرفوں اور ماتمی سنگت صدائے ماتم دی طرفوں سید جناب ڈاکٹر ظفر شاہ صاحب نو خصوصاً بارگاہ دے وچ عزاداری دے وچ شرکت تے خوش آمدید کہنے ہیں اور اسی انہاں دے شکر گزار ہاں کہ انتہائی قیمتی ٹائم چوں وقت نکال کے وہ بارگاہ دے وچ آئے. مالک انہاں دا سایہ سلامت رکھے جی. ہن تواڈے سامنے میں دعوت خطاب دے رہا ہوں جناب مولانا مظہر حسین آل حسینی آف مکھنا علی کے ممبر پاک تے تشریف لیون اور ذکر محمد و اہل بیت محمد بیان فرمان. مولانا صاحب دی ممبر تے آمد واسطے بلندتر صلوات. محمد و آل محمد. ٹھیک سے رحم اللہ من کر الفاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم وبالصواب هذه السورة إلى أرواح المؤمنين والمؤمنات. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم عجل لوليك الفرج. اللهم ارزقنا شفاعة الحسين يوم الورود بحق حسین علیہ السلام. اللہم صلی علی محمد و آل محمد صلوات و عبادت و دعا دی قبولیت واسطے باواز بلند صلوات. حاضرین مجلس بانیان مجلس اور تمام مومنین مومنات دے برکت رزق واسطے باواز بلند صلوات. محمد و آل محمد. حجت دوران امام آخر الزمان علیہ السلام دے جل ظہور واسطے باواز بلند صلوات. ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلوات. الحمد للہ رب العالمین. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. صلوات. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى يوم الدين. أما بعد
فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نادى مناد يوم القيامة أين زين العابدين فقام ابني علي بن الحسين صلوات حدیث پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھوڑے سامنے پیش کرن دی سعادت حاصل کی تھی۔ اللہ دے رسول نے اپنے اصحاب دے مجمع جدو یہ حدیث بیان فرمائی تو سنن والے سب حیران ہو گئے۔ آقا نے فرمایا نادا مناد یوم القیامہ، قیامت والے دن ایک اعلان کرنے والا اعلان کرے گا، ایک فرشتہ اعلان کرے گا، اور میدان معاشر سب نبی ہون گے، رسول ہون گے، امام ہون گے، خدا منن والے نہ منن والے، نبیاں منن والے نہ منن والے سب موجود ہون گے، اور وہ فرشتہ اعلان کرے گا۔ اتنی بلند آواز نال اعلان ہوئے گا کہ سب بندے اعلان سن بھی لین گے، سمجھ بھی لین گے۔ فرشتے دا اعلان حضور بیان فرما رہے ہیں اور آقا دے اصحاب سن رہے ہیں، فرما رہے ہیں نادا منادن یوم القیامہ، وہ اعلان کرنا اعلان کرے گا۔ اللہ پہ پوچھ دے اینا زین العابدین، تھوڑے چو عبادت گزاران دی زینت کس جگہ تو سب منتظر ہوں گے آخر کون وہ ہستی ہے جڑی اس اعلان تے اٹھے گی، کس نو خدا زین العابدین آخری ہے؟ پیغمبر فرمادن اس اعلان تو بعد فقام ابنی علی ابن الحسین، میرا بیٹا علی زین العابدین کھڑا ہو گیا۔ جس ملت کو ایسے امام ہوں زین العابدین جیسے، سید الساجدین جیسے، توجہ فرما رہے۔ اور اس چوتھے امام دا نام گرامی علی ہے، اور مشہور ترین لقب زین العابدین ہے اور سید الساجدین، اور اس چوتھے امام دا ایک لقب سجاد بھی ہے، اور ایک لقب ذو الصفنات۔ بہت مختصر ٹائم انہاں چار القاب تے تھوڑی وضاحتاً بحث کرنا چاہنا۔ زین العابدین دا معنی ہوندا ہے عبادت گزاران دی زینت، اور سید الساجدین دا معنی ہوندا ہے سجدے کرنے والوں کا سردار۔ اچھا، زین العابدین ہونا معمولی تاج نہیں، کسی ملت دا امام عبادت کر کے عابد تے بن سکتا ہے، زین العابدین کو نہیں بنایا۔ کسی ملت دا امام سجدہ کر کے ساجد تو بن سکتا ہے، لیکن سید الساجدین نہیں بن سکتا۔ پیغمبر فرمایا میرے نائبین چوں، میری اولاد چوں، میرے خلفاء چوں، 12 امامہ چوں ایک امام جس کا نام علی ہوئے گا، لقب زین العابدین ہوئے گا، اور سید الساجدین ہوئے گا۔ اگر پیغمبر صرف زین العابدین ہی فرما دیں دے اور سید الساجدین نہ فرما دے تو سجدہ عبادت دا حصہ ہے، توجہ فرما رہے۔ نماز جیسی عبادت بھی سجدے تو بغیر مکمل نہیں، لیکن آقا نے بطور خاص زین العابدین بھی آکھیا اور سید الساجدین بھی آکھیا۔ جو میں سمجھا وہ یہ ہے کہ اللہ دے رسول جان دے اللہ نے قرآن مجید نبیاں نو عابدین دے لفظاں نال یاد کیتا ہے، ملائکہ نو ساجدین دے لفظاں نال یاد کیتا ہے۔ اللہ دے رسول نے دونوں لقب شاید اس واسطے عطا فرمائے ہوں، اگر میرا اے بیٹا نبیاں دی صف وچ ہوئے تو زین العابدین نظر آوے، ملائکہ دی صف وچ ہوئے تو سید الساجدین نظر آوے۔ اور اس امام دا جو لقب سجاد ہے، سجاد مبالغہ دسی ہے۔ سجاد دا معنی ہے بہت زیادہ سجدے کرنے والی ہستی۔ سید سجاد کتنے زیادہ سجدے کردے ہوں گے کہ معصوم زبانچ بھی سجاد ہو گئے، بہت زیادہ سجدے کرنے والے۔ نماز دا سجدہ تو یقیناً کر دے، واجب نماز یا سنت، لیکن سید سجاد ہر نعمت خدا تے ایک سجدہ شکر کر دے۔
جو ہی خبر ملی کہ فلاں نعمت خدا دی طرف آ گئی فوراً سجدہ شکر کر لے. حتیٰ کہ سید سجاد نو اگر ایک خبر بھی مل دی آئی کہ دو مومن جڑے ناراض آن راضی ہو گئے، چوتھے امام پھر بھی سجدہ شکر کر دے. راوی نے پوچھا مولا راضی تے مومن ہوئے تے سجدہ شکر تسی کیوں پہ کر دے ہو؟ امام دا جواب سنو اور پھر اس صلح اور امن اور اتحاد دی اہمیت سمجھو. چوتھے امام فرماندے ہیں مومنین دا اتحاد سے رہنا ہم اہل بیت کے لیے نعمت خدا سے کم نہیں ہے. ایک دفعہ زمینت گئے سید سجاد، توجہ فرما دے، اپنی زمینت چیک کرن واسطے کہ کم کتنا ہو رہے ہیں. غلام نے عرض کی تھی مولا اس دفعہ باغات پھل بہت زیادہ لگے. اور نگاہ امام اٹھی اور امام نے دیکھا واقعہ نہیں پہلے دی نسبت پھل بہت زیادہ لگے. راوی آخدے ہر درخت دے تھلے سید سجاد نے ایک سجدہ شکر ادا کر حیدری 500 درختان 500 سجدہ شکر کرتے تھے. غلام پوچھا مولا اتنا زیادہ سجدہ شکر کرن دی وجہ کیا ہے؟ جواب سنو اور پھر اندازہ لگاؤ کہ آئمہ دی نظر کتھوں تک ہوندی. غلام پوچھتے کہ اتنا زیادہ سجدہ شکر کرن دی وجہ فرمانے نے نہ درختوں ہوتے جڑا پھل لگ گیا نا، یہ سارا میرا رزق نہیں، یہ سارا میں نہیں کھانا، یہ رزق اللہ دی مخلوق دا میں شکر پیا کرنا ہو. میرا اللہ رزق تیرے بندیاں دا ہے بھیج میرے ال دیتے ہی میں تقسیم کردا رہا. حیدری جتنے لوگوں کو اپنی ضرورت تو زائد مال ہے اللہ نے اگاں دین واسطے بھیجیا ہے، اس واسطے نہیں بھیجیا بس سب بن کے بویں. فرمایا تو اگاں دے یا میں تین دے یا میں. اور جنہ اگاں نہیں دیتا پھر انہوں دا مک گیا. اور یاد رکھو جیڑا مال تہاڈا اور میرا راہ خدا سے خرچ ہو گیا وہ ضائع نہیں، وہ محفوظ بھی ہے کم بھی نہیں، اس کا لیول کدی کم نہیں ہوئے گا. اور جڑا مال فضول خرچی چ لگ گیا وہ کدی واپس نہیں آئے گا. راہ خدا چ لگیا مال کم نہیں ہوندا اور فضول خرچی چ لگیا مال واپس نہیں آتا. دلیل رکھنا، خدا نہ کرے کہ اسے بندے دا روڈ ایکسیڈنٹ ہو جائے اس دے جسم چ خون نکل کے ضائع ہو جاتا اور ان پھر لانا پاؤں. اور اگر کوئی بندہ کسی دی جان بچان واسطے خون عطیہ کرے تو اس عطیہ کرنے والے دے جسم چو بھی خون نکلتا ہے، لانا نہیں پاؤں. اللہ ہی دسے ہے جیڑا تیرا ضائع ہویا اس واپس نہیں ہونا، جیڑا میری راج دیتا ہی میں لیول ڈاؤن ہی نہیں ہونا تیرا. اور چوتھا لقب ہے ذو الصفنات. توجہ رکھنا، محرابوں والی ہستی. سید سجاد علیہ السلام اتنے زیادہ سجدے کر دے آن کہ تمام اعضائے سجدہ تھے نشان بن گئے. مشہور ہو گیا یہ وہ ہستی ہیں جو محرابوں والی ہستی. بندے سجدہ کر دیں صرف پیشانی تے محراب بن دے. کہ چوتھے امام دے سجدے دی شان ویکھو تمام اعضائے سجدہ تے نشان بن گئے. ہتھاں تے نشان وکھرے، پیراں تے نشان وکھرے، گھٹنیاں تے نشان وکھرے، اور پیشانی دا نشان تو بڑا واضح ہوندہ سی. اتنے زیادہ سجدہ کر دیا کہ مشہور ہو گیا یہ عام ہستی نہیں ہے، یہ محرابوں والی ہستی. سید سجاد علیہ السلام دی کنیز کو کسی شخص نے پوچھا کہ واقعہ کربلا تو بعد تھوڑے مولا دے شب روز کی میں گزر دے. تو اس کنیز امام نے جڑا جواب دیتا سی اس نے عرض کی تھی کہ میں تینوں اس ہستی دے بارے کی دساں جنہ واسطے دن دے وقت میں کدی دسترخوان نہیں لایا، رات دے وقت کدی بستر نہیں بچھایا. جس ملت کو ایسے امام ہو اور وہ ملت نماز نہ پڑھے، سجدہ نہ کرے، خدا تو دور ہو جائے. یاد رکھو
اہل بیت سن خدا تو دور کرن واسطے نہیں آئے، خدا دے قریب کرن واسطے۔ مجلس سنن دا مقصد نہیں کہ بے نماز ہو جاؤ، مجلس کا مقصد ہے نمازی ہو جاؤ۔ اچھا تسی پریشان ہو گئے ہو، کربلا وچ امام حسین دے مقابلے چ بھی نماز پڑھی جا رہی سی، اور تھانوں جدو نماز دی گل کری دی وہی دس دی ہے، مولا دی نہیں دس دی۔ خدا را تسی نماز پڑھو گے جدو تسی کالے کپڑے پان والے، ماتم کرن والے، نوحہ پڑھن والے، مجلس کران والے جدو نماز پڑھو گے تو دنیا پکار اٹھے گی، یہ وہ لوگ ہیں جو حسین جیسی حسین والی نماز پڑھ رہے ہیں۔ دیکھو چنڈے یزید والے پاسے بھی آن، لیکن جدو اسی علم اٹھانے ہاں تو لوگ سن کی آگ دیں یہ حسین کے بھائی عباس کا علم۔ جدو اسی چولہا اٹھانے ہیں تو لوگ کی آگ دیں یہ امام حسین کے بیٹے کی یاد منا رہے ہیں۔ جدو اسی نوحہ پڑھنے کی آگ دیں یہ مولا امام حسین کے مصائب یاد کر رہے ہیں۔ جدو اسی سبیل لگانے ہیں لوگ کی آگ دیں یہ مولا امام حسین کی پیاس یاد کر رہے ہیں۔ اگر ہمارے ہر عمل سے مولا کے کام لوگوں کو یاد آتے ہیں تو کیا ہماری نماز سے مولا کی نماز یاد نہیں آئے گی؟ کیا ہماری تلاوت سے مولا کی تلاوت یاد نہیں آئے گی؟ کیا ہماری اذان دینے سے مولا کے بیٹے کی اذان یاد نہیں آئے گی؟ خدا را مکمل عزادار بنو، اس لیے کہ ہماری نسبت حسین ابن علی سے اتنی مضبوط ہو گئی ہے کہ دنیا پریشان ہو گئی۔ اس وقت ساری دنیا دی توجہ اہل بیت والے پاس ہے۔ تسی انہوں ساڑی پنجابی زبان چاہیے سمجھو کہ بندے ٹور پے نے مولا امام حسین والے پاس ہے۔ اے جڑا کروڑاں دا اجتماع اربعین دا، کروڑاں دا، لکھاں دا نہیں، کروڑاں دا، اس ہوتے بڑیاں بڑیاں حکومتاں، بڑے بڑے مضبوط لیڈر گھبرا کے اپنی رعایا اور اپنے مشیروں کو پوچھ دیں کی گل ہے کہ بندے اتنے کٹھے ہو جاندے؟ جتنے بندے تو صبح تو لے کے ہن تک بیٹھے ہو نا جی، اتنے بندے کسی ایم پی ایم این اے نو آکھو 6 گھنٹے بھاگے بخائے، لکھاں کروڑاں روپیے لائے دا، خوش آمدہ کرے گا، جھوٹے وعدے کرے گا، پھر بھی بندے انج نہیں مان لگے۔ بندے پریشان ہیں، نہ کو کی طاقت ہے کہ صبح تو لے کے شام تک بہ بھی لیندے نے، خوش بھی ہو لیندے نے، رو بھی لیندے نے، خرچ بھی کر لیندے نے، تھکدے بھی نہیں۔ سارے زمانے کو بتا دو ہماری طاقت نہیں ہے، یہ محبت حسین کی طاقت ہے۔ بلا تفریق مذہب و ملت دنیا امام حسین والے پاسے ٹر پئی، اللہ چاند شر پسند جنہوں اے عمل ساڈا پسند نہیں اور انہوں نے ساڈے خلاف ایسے بل پاس کروانے شروع کر دیتے، انہوں شاید خبر نہیں ہم سب کچھ کر سکتے ہیں لیکن اہل بیت کا ذکر کو نہیں چھوڑ سکتے۔ اور اس واسطے میرے محترم سامعین ایک کم کرنا پڑے گا کہ توانو اگر بلایا جائے تو پھر ٹر پو اسلام آباد والے پاسے، کیوں؟ یہ مسئلہ اب ہماری ذات کا نہیں ہے، یہ مسئلہ مجلس حسین اور ذکر اہل بیت کا ہے۔ سر بخواو ایک بار دشمن نو پتہ لگے کہ شیعہ پاکستان ایک تھوڑے نہیں، چونکہ پہلے ایک تجربہ ہو چکا ہے مفتی جعفر حسین صاحب دے زمانے جدو جنرل ضیاء نے ساڑھے خلاف کچھ قانون بنا دیتے تو مفتی صاحب نے شیعہ قوم نو خطن دے ذریعے اکٹھا کر لیا سی۔ ان تے زمانہ ہی بڑا آسان ہو گیا، ٹیلی فون اور واٹس اپ اور موبائل سلسلے بڑے آسان نے۔ اس وقت وہ بھی نہیں مندا، لیکن جدو اس نے خبر لئی کہ یہی بندے نے جڑے اتھے آ گئے، وہ جیڑی وہ خبر دینے والی ایجنسی ہے انہوں خبر دیتی ہے جیڑی ساڑھے کو خبر ہے نا، جتھے کوئی ایک بھی شیعہ وہ گھر ہوں نہیں بیٹھیا ٹور پہ آئی، اگر یہ سارے اتھے آ گئے تو ساڑھے کوئی انتظام نہیں ہونا، نتیجہ تن ساڑھے آگے پھر فیصلہ ہو گیا۔ اگر ہون بھی چاہتے ہو کہ ذکر اہل بیت واسطے جو سختیاں بنائیاں گئی ہیں، جو قانون بنایا گیا اس میں ختم کرنا ہے تو پھر اس واسطے کر نہیں بانا، 1 ربیع الاول 17 تاریخ 17 ستمبر نو اپنے آپ نو ایک دن پہلے ہی تیار کر لینا ہے تے جانا ہے، وہ دے واسطے انتظام کر کے جانا ہے۔ ہو سکتا ہے
ہفتہ اشرا بھی لگ جائے. توجہ فرما رہے ہو؟ اچھا مفتی صاحب دے زمانے میں پتہ کی ہویا میں نے بہت بار ذرائع نال کسے خبر دیتی کہ دنیا دے جتنے بندے احتجاج کرتے ہیں نا جی انہوں دے احتجاج دا اثر تھوڑا ہوتا ہے تو شیعہ دے احتجاج دا اثر زیادہ ہوتا ہے. وہ ایک وجہ ہے بندے جتھے جاندے ہیں نا دو چار نعرے مار کے چپ کر کے بہ جاندے ہیں. شیعہ چ وعدہ ہے جتھے کٹھے ہون اے فضائل بھی شروع کر دیندے ہیں مصائب بھی شروع کر دیندے ہیں تے ادو تھک جان تے ماتم شروع کر دیندے ہیں. جس تو اس زمانے جنرل جاوی گھبرا گیا سی کہ اتھے جتنے شیعہ کٹھے ہیں وہ بیٹھے کوئی نہ کسی پاسے مجلس پہ ہوندی کسی پاسے نیاز پہ ہوندی کسی پاسے ماتم پہ ہوندا. تو دیکھیں انہوں نے کی ہویا نہ کہ انہاں انہیں ہی کردیاں رہنا جے تو نہ منیا تے انہاں انہیں ہی کردیاں رہنا. دنیا میں مجلس انقلاب کا نام ہے. پیغمبر فرما گئے ان لقتل الحسین حرارتا فی قلوب المومنین لا تبرد ابدا. میرے بیٹے حسین کی شہادت کے بعد اللہ نے مومنین کے دلوں میں ایک ایسی حرارت پیدا کر دی ہے ایسا جذبہ پیدا کر دیا ایسی طاقت پیدا کر دی ہے جو کبھی ٹھنڈی نہیں ہوگی نہ دنیا میں نہ آخرت میں. یہ جذبہ کبھی ختم نہیں ہو سکتا. یہ جذبہ ایمانی ہے. یہ طاقت ایمانی ہے. اور ایک مجلس حق کا راستہ ہے. یہ مجلس صراط مستقیم ہے. یہ مجلس در حقیقت جنت میں بیٹھنا ہے. توجہ فرما رہے ہو؟ اور اس دی بقا واسطے کٹھیاں ہونا بہت ضروری ہے تاکہ دشمن ہونے سمجھ رہے ہیں شیعہ تھوڑے ساڑھے نہ بہت زیادہ تعداد اہل سنت دی. توجہ فرما رہے ہو؟ کثیر تعداد اہل سنت دی جڑے ساڑھے اس موقف ہے ساڑھے نال نے بلکہ جس نے میڈیا تے آکھیا سی کہ شیعہ دی آذان اچ خلیفہ تو بلا فصل آڑا جملہ دہشت گردی یہ میڈیا تے آکھیا گیا سی. اجے شیعہ کسے جواب نہیں دیتا تو اہل سنت دا جواب آ گیا سی یہ شیعہ نہیں آندے نبی فرما گئے جے علی خلیفہ بلا فصل. ساڑھا بیان حق دا بیان ہے. اس واسطے گھبران دی ضرورت نہیں. کٹھیاں ہونا متحد ہونا اور اپنے آپ کو بعمل بنانا. مولا امیر المومنین نے بہت پہلے تو ایک طریقہ دسیا ہی دشمن نو مارن دا. توجہ فرمائی. اور اگر اس پہ آج بھی عمل ہو جائے دشمن مر جاتا. اچھا جیڑا اہل بیت نے تلوار نال مارے نا حملہ آور نہیں ہوئے دفاع کیتا ہے. حضرت علی علیہ السلام نے جتنی جنگاں کی ہیں پہلے حملہ نہیں کیتا بلکہ مقابلے چاہن والے نہیں فرماندے ہیں بھی حملہ کر لے تین حسرت نہ رہ جائے. اور اس جنگ خندق کے جڑا آیا سی عمر ابن عبد ود اس نے آکھیا سی کہ میں کدی پہلے حملہ کیتا ہی نہیں. فرماندے ہیں اگر تو کدی نہیں نہ کیتا میں جس نبی دی طرف آیا اس دین اچ پہل کرن دا حکم ہی کوئی نہیں. میں صرف دفاع کرنا ہے لیکن میں تین دو گنجائشاں اور بھی دینا یا کلمہ پڑھ لے یا نس جا یہ دو نہیں نہ ہوندے تھے حملہ کر لے. تو دیکھا میں حیران ہاں کہ تسی میں حملے دی دعوت دے رہے ہو. میرا دا بڑا بہادر سورمار بڑا دفاع کش بندہ فرماندے ہیں میں جس نبی دی طرف آیا اس دے دین اچ جارحیت ہے ہی نہیں ظلم ہے ہی نہیں مارنا ہے ہی نہیں. میں تین گنجائش دے رہا نس جا یا کلمہ پڑھ لے. اگلی گل ہے جے تو حملہ کیتا تو میں ڈکنا بڑا ہوندا ہے میں ڈکدا ہیں اگلا آپ نہیں رہندا جڑا حملہ کردا. شیعہ قوم جارحیت پسند نہیں پہل نہیں کردی لیکن شیعہ دفاع بڑا ہوندا ہے. شیعہ کو دفاعی اتنی فورس ہے یہ حضرت علی دا نعرہ ہی دشمن نو مار چھڑ دے. یہ حسینی زندہ باد دے نعرہ ہی مار چھڑ دے. اچھا مولا امیر المومنین نے ایک ایسا دفاعی نظام دیتے ہیں. دفاعی نظام سمجھ دو ساری حکومتیں بنایا دفاعی نظام میزائل رکھے نے ایٹم رکھے نے بندوقیں رکھی نے ساری دنیا چ رکھی ہیں. لیکن اہل بیت نے اپنے شیعہ نو مکتب دی دفاع واسطے جڑا نظام دیتا ہے نا اس تو آگاہ نہیں اسی. حملے تے روکنا ہے نا جی اگر کوئی حملہ کرے لیکن اگر کوئی حملہ نہیں کرتا اور تسی چاہتے ہو دشمن ختم ہو جائے دشمن سر نہ چاہے دشمن بول نہ سکے دشمن اپنے گھر مردہ رہے
اس دفاعی نظام واسطے مولا علی نے اتنا قیمتی اصول دیتے ہیں، اگر شیعہ اس عمل کر دیں دنیا کوئی دشمن اہل بیت سر اٹھا کے نہیں جائے۔ حضرت علی فرماندے ہیں اگر تسی اپنے دشمن نو مار نہیں چاہتے ہو تو پھر کردار اتنا بلند کرو، بندے ان خبراں دیندے رہن وہ چنگا بڑا ہو گئی، وہ نمازی بڑا ہو گئی، وہ اخلاق بڑا کر گئی، دشمن آپ ہی مرن لگ پوے گا۔ کردار کی طاقت سے مارنا شروع، اس لیے کہ ہم ان کو مانتے ہیں جن جیسا اللہ نے نبیوں میں بھی پیدا نہیں کیا۔ 14 جی نبیوں بھی کوئی نہیں، صلوات پڑھو بآواز بلند اور محمد والا لو پیغام پہنچ گیا۔ سید ظفر حسین شاہ صاحب یہ ساڈے ضلع دے مسئول نے، انہاں نال بھی تسی رابطہ رکھنا ہے، اپنے طور تے بھی تسی میٹنگز کرنی ہیں اور تسی اس تاریخ واسطے پہلے تو تیار رہنا، توجہ فرما رہے ہو۔ اور باقاعدہ ہر آبادی چوں کثیر تعداد جانی چاہیے، اور اس طرح سمجھو کہ تھوڑے واسطے جہاد آ گیا عملی طور پر، کہ تسا اپنے آپ کو پیش کرنا ہے کس واسطے، مقصد کی کہ ہماری اذان، ہماری نماز، ہماری عزاداری جو ہمارا مکتب ہے ہم اس میں آزاد ہیں، کسی کے پابند نہیں ہیں، لیکن اسی کسی دی توہین بھی نہیں کرتے، توجہ فرما رہے ہو۔ ساڈے کو پاکاں دے فضائل ہی اتنے نے، سن دوجے گھر جان دی لوڑ کی۔ اسی ہمیشہ اہل بیت دے فضائل بیان کرنے ہیں، اور فضائل بیان کرنے ہیں کئیاں دی رڑی ہو جاتی۔ صلوات پڑھ لو بآواز بلند اور بس ایک جملہ مصاحب دا سنو اور پھر میرا چونکہ ٹائم بھی ہو گیا۔ جس سید سجاد دی شان رسول اللہ نے اپنی زندگی اتنی بیان فرمائی، اور اجے سید سجاد دنیا چ بھی نہ آئے اور اللہ دے رسول نے انہوں نے یہ شان بیان کر دی تھی۔ اس سید سجاد دا امتحان بڑا سخت ہے۔ اس چوتھے امام جیسا کوئی بہادر نہیں، کوئی طاقتور نہیں۔ مولا امیر المومنین بڑے بہادر نے، مولا امام حسین بھی بڑے بہادر، مولا امام حسن بھی بڑے بہادر، یعنی انہوں نے بہادری میدانہ ایسی دکھائی انہوں نے کہ آج تک دنیا مثالیں دیں دی، لیکن انہاں باقی ہستیاں چوں سید سجاد تو بڑا بہادر کوئی نظر نہیں ہوتا، اس واسطے کہ سجاد اس بہادر دا نام ہے جیڑا سجدے سر رکھدا ہی تے کناں تے پھکیاں دے وینا ہوندے ہیں، بازارش ٹردے ہیں تے لوگ تانے دیندے ہیں، لیکن کسے منزل تے سید سجاد گھبرائے نہ جائے۔ چند ہفتیاں دی بیماری سید سجاد دی ساری زندگی دی بیماری نہیں۔ میرے چوتھے امام نے واقعہ کربلا تو بعد ایسے کارنامے سارے انجام دیتے ہیں کہ دنیا دا کوئی انسان ایسا کر ہی نہیں سکتا۔ اتنی ہمت، اتنی جرت، اتنا حوصلہ اس زمین نے، اس آسمان نے کسی دا نہیں دیکھا۔ دیکھو مولا امام حسین دی فوج اس مرد نے، بھائی نے، بیٹے نے، لیکن سید سجاد دی فوج کوئی مرد بھی نہیں، پھوپھیاں، ماواں، بہناں، گھبراہٹ نہیں کہ اتنا لمبا سفر کرن تو بعد بھی سید سجاد جو دربار یزید پہنچے آن سر جھکیا ہوئے کوئی نہ، سر بلند ہے، اور اتنے بھرے مجمع چو گزر کے سید سجاد نے یزید نو مخاطب کر کے یہ لفظ فرمایا، او یزید میں چاہنا اس لکڑیاں دے ممبر تے کھلو کے اللہ اور اللہ دے رسول دی گل کر، میرے امام دے خطاب کرن اتنا اثر اور اتنی جرت ہے کہ یزید گھبرا کے بول ہی نہیں سکے۔ یزید سوچی پہ گیا، 72 دا ماتم دار، 1440 میل دا مسافر، پھوپھیاں ماما بہناں دا ساتھ، اور اتنی ہمت نہ بول دے پیا۔ یزید سارا علاقے انکار کیتا۔ چند لوگوں نے سید سجاد کو پوچھا تسی اتنا کی گل کیتی؟ فرمایا میں گل کیتی ہے، میں اس لکڑیاں دے ممبر تے کھلو کے اللہ اور اللہ دے رسول دی گل کرنی، اس کی آکے فرمایا اس انکار کر دیتا۔ لوگ کھڑے ہو گئے، انہوں نے یزید نو آکے اس جوان نو خطبہ دین دے۔ یزید آخدے میرے خلاف دے سی،
انہوں نے بندے کیا اے جوان آخد ہے میں اللہ اور اللہ دے رسول دی گل کر تو کو اللہ اور اللہ دا رسول ہے؟ یزید مجبور ہو گیا نا لوگاں تو میرے امام نو اس ممبر تے کھلو کے خطبہ پڑھن دا جڑا موقع ملیا سی اس سے سید سجاد نے اہل بیت دے فضائل بھی پڑھے ہیں مصائب بھی پڑھے ہیں۔ دوست ماحول اچ فضائل پڑھ کے داد لے لینا آسان ہے، دشمن ماحول اچ فضائل پڑھ کے داد لینا سید سجاد کا کمال۔ اور وہ فضائل پڑھے جو اہل بیت دی خصوصیات خدا دی طرفوں اور دنیا حیران ہونے لگ پئی، لیکن انہوں نے سنا میں انہوں پتہ نہ لگے کہ یہ واقعی ہی فضائل پڑھن میں بھی کوئی ہستی ہے یا یہ آپ بھی انہوں میں شامل ہے۔ اتنے میرے امام نے فرمایا جڑے میں جان دیو جڑے نو جان دے میں اپنا تعارف کرا رہا ان ابن المصطفیٰ ان ابن فاطمہ الزہرا ان ابن الحسن المجتبی ان ابن خدیجۃ الکبریٰ ان ابن فاطمہ الزہرا ان ابن مکہ و منا ان ابن الصفا والمروہ۔ سید سجاد فرماندے میں مصطفیٰ دا بیٹا، میں مرتضیٰ دا بیٹا، میں فاطمہ زہرا دا بیٹا، میں خدیجۃ الکبریٰ دا بیٹا، میں حسن مجتبی دا بیٹا، میں حسین شہید کربلا دا بیٹا۔ فرمایا میں اس حسین دا بیٹا جس دا سر اس تخت دی سب تو تھلوی ہو گئی، میں اس حسین دا بیٹا جس تے بھائی مارے گئے، میں اس حسین دا بیٹا جس تے بیٹے شہید ہو گئے، میں اس حسین دا بیٹا جس تے جانثار مارے گئے، میں اس حسین دا بیٹا جس دیاں بہناں قید ہو کے اس دربارے جائے۔ سید سجاد دے خطبے دا اثر ہویا کہ لوگاں نے یقین ہو گیا اس سن بڑا غلط دسیا کہ کوئی باغی مارا گیا، اے تھے مورے نبوت دا سوار مارا گیا، اے تھے حسین مارا گیا، اے تھے فرزند رسول مارا گیا۔ لوگاں نے جلدی پوچھا یزید کو سندس حسین دا قصور کیا، شراب دے نشے تک دا نماز نہیں پڑھتا۔ جڑی فضا دی کن پیچھے کھلوتی ہے یو سکے اما ہٹ میں دسا میرا باغی نہیں میرا نمازی مر گیا۔ فضا دی آواز ہے اچھن بولوگ شراب پیندین، فرمایا اما انہوں حیا نہیں آیا آدھے میں باغی مرایا میں سیدج کو آیا۔ بی بی زینب نے خطبہ شروع کی تے لہجہ اپنا نائی لہجہ بابے دائی، لوگاں دے ہتھاں چو شراب دے جام ڈھان لگ پے، لوگ دوجنا دن دربار چھڑ دیو قیامت آ جائے دی۔ زینب کجا شرابی دا دربار کجا، انہ بندہ بار بار نالا لے دا موڑا ہلا کے گھس دے میں بھولدا نہیں، میں مولا علی دے خطبے سنے ہوئے، میں حسن امام دے لہجے تو واقف ہاں، میری بینائی کوئی نہیں، میں کوئی بندہ دسو علی مولا دے پتراں چو کیڑا پتر ایڈے سونے خطبے پیا پڑھ دے، دسن آلیاں دسیا شکر کا تیری آنکھی کوئی نہیں، مولا علی دا پتر نہیں وڈی دھی زینب زمین تے ڈھے گیا دیو میرا اللہ قیامت کیوں نہیں آ گئی زینب کجا۔ اللہ لعنت اللہ علی الظالمین وسيعلم الذين ظلموا